حضرت امام بوصیری صاحب قصیدہ روضہ شریف آپ فرماتے ہیں مجھے فالج ہو گیا، میرا جسم کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا، فالج سارا جسم ہے، چاہتا ہی پڑا ہوا ہوں، حکیم جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹر کوئی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب ساری دنیا نے منہ موڑ لیے نا، اور یہ بات آپ ہی ابھی ذہن کے اندر تصور کریں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا معاملہ ہو کہ جب ساری دنیا سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت جو ذات آپ کو نظر آتی ہے یا خدا کی ذات نظر آتی ہے یا مصطفیٰ کی ذات۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں ساری دنیا نے منہ موڑ لیے، کوئی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی کہتا ہے بابے کا جو ہے وہ آخری وقت ہے، اس کا خیال رکھو، جو کچھ کہتا ہے اس کو دو کیونکہ ہمارے پاس اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں میں رات کو لیٹا ہوا دیکھ سکتا ہوں ذہن کے اندر خیال ہے بوصیری یہ طبیب انہوں نے جواب دیا ہے، ایک طبیب مدینے میں بھی بیٹھا ہے، ایک طبیب گنبد خضرا کے اندر بیٹھا ہے، دنیا کے طبیب جواب دے سکتے ہیں اور طبیب جواب دے سکتے ہیں، حبیب کو علاج کر سکتے ہیں۔ طبیبوں کی بس سے بات لے کر گئی ہے، حبیبوں کی بس کی بات تو ہے نا، اگر طبیب کچھ نہیں کر سکتے تو حبیبوں سے رابطہ کر کے دیکھ، ہو سکتا ہے حبیب کچھ کرتے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے حضور کی بارگاہ تک رسائی کے لیے، ذہن کے اندر خیال ہے بوصیری مر تو ویسے بھی جانا ہے، ڈاکٹروں نے جواب ویسے بھی دے دیا ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات نہیں تو سب کا جاریہ تو رہے گا۔ مصطفیٰ کی ذات پر ایک کتاب لکھ جس کے اندر سارے کا سارا درود ہے۔ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھنا شروع کی، کتاب میں نے لکھ دی حضور کی ذات پر درود لکھتے ہوئے پوری کتاب مکمل کر دی، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بوصیری کو جو لکھا ہے وہ سنا، وہ جو لکھا ہے وہ سنا، جسے کوئی نہیں پوچھتا نا، وہ کسی نے کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور بھی سنتے جاتے تھے، اور جب میں نے قصیدہ مکمل کیا نا تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر مسکراہٹ کی، حضور نے میرے سر سے لے کر پاؤں تک یوں اپنا دست دیا، یوں وہ ید اللہ کا ہاتھ میرا۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کبھی فالج تھا، میری آنکھ کھل گئی، اٹھا دیکھا کچھ کے بیٹھ گیا، چلنے کے قابل ہو گیا۔ اور اسی خواب کے دوران حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک تحفہ تم نے پیش کیا ہے درود کی صورت میں۔ بوصیری جب تو دنیا کو بتائے گا نا کہ میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا، مجھے حضور نے ٹھیک کیا ہے، تو کچھ لوگ مان لیں گے اور کچھ حجت بازی کریں گے، نہیں مانیں گے۔ بوصیری اس طرح کر، تیرا کام تو ہو گیا ہے، ہم تجھے کوئی نشانی بھی دیتے جاتے ہیں تاکہ حجت بازوں کو بتا دینا کہ کملی والا آیا تھا اور صرف مجھے ٹھیک نہیں کر کے گیا، اپنی چادر مجھے کے گیا ہے، اور فرمایا یہ چادر میری لے لے اور دنیا کو بتانا حضور نے مجھ پر کرم کیا۔ یہ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اس قصیدوں کو قصیدہ بردہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے لکھنے پر حضور نے گنبد خضرا کے مکین نے خود امام بوصیری کے کھارا کا چادر دی، کھارا کا چادر دیا۔ اچھا امام بوصیری نے ایک بڑی مزے کی بات دیکھی، تو بات کو ختم کروں۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں جب ٹھیک ٹھاک سے ہو گیا تو وہ اٹھا گلی کی طرف چل رہا تھا، کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے ابو رجا اس کا نام، کہتے ہیں گلی کے کونے پر مجھے ملا نا تو مجھے کہنے لگا بوصیری جو رات کو قصیدہ لکھا وہ مجھے بھی سنا۔ وہ جیلم کبھی دجال ہو وہ کہے کہ اللہ کے ولیوں کو کچھ نہیں پتا تو ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن اگر کوئی بوصیری جیسا ہو تو وہ یہ بتاتا ہے کہ صرف نبی نہیں اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ ابو رجا کا لگا وہ جو رات کو شعر لکھے ہیں نا وہ ہمیں بھی سناؤ۔ امام بوصیری کہنے لگے میں تو حیران ہوا کہ یہ بات میرے اور حضور کے درمیان تھی، اس کو کس نے بتایا؟ تو میں نے کہا ابو رجا تجھے کس نے بتایا کہ میں نے قصیدہ لکھا ہے؟ اور وہ حضرت امام بوصیری کہتے ہیں میں تھوڑا سا بھولا بنا، جس طرح بات کو چھپاتے ہیں نا۔ میں نے کہا میں نے تو باتیں بڑی ساری لکھی ہیں، میں نے تو قصیدے بڑے لکھے ہیں، تو کس قصیدے کی بات کر رہا ہے کہ تجھے وہ سنایا جائے؟ تو کہتے ہیں میں قربان جاؤں حضور کی ذات پر، حضور کی شان پر۔ فرمایا وہ ابو رجا نے کہنے لگا بوصیری بھولا نہ بن، سادہ نہ بن، وہ جو کبھی والے کو سنا رہا تھا نا امن تذکری جیران من سلام ما
قصیدہ شروع ہو رہا ہے نا وہ سیدھی وہ قصیدہ سنا جو رات کو کملی والے کو سنا رہا تھا. کہنے لگے میں نے اس کو کہا مجھے کس نے بتایا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا اور مجھے شعر بھی یاد ہو گیا. انہوں نے کہا جب تو کملی والے کو سنا رہا تھا تو حضور کو دیکھ رہا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا اور میں صرف تیرا قصیدہ نہیں سن رہا تھا میں تو یار کی ادائیں بھی دیکھ رہا تھا اور میں تیرا قصیدہ کملی والا سنتا جا رہا تھا. وہ سیدھی تو آنکھیں بند کر کے شعر پڑھتا جا رہا تھا اور کملی والا سنتا جا رہا تھا. میرا دل کرتا ہے دل کو سن کے کملی والا چھوڑ رہا تھا. آج مجھے وہ تو سنا میں بھی سن اور میرا دل بھی جھومتا جائے اور میں بھی حضور کے اس کے اندر حضور کے وہ اشعار جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے وہ سنوں. تو